السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ثقلین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلورر ٹی وی۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسلام آباد کی تاریخ اور اس کے کچھ ایسے حقائق شاید جن سے آپ پہلے ناواقف ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت کیوں بنایا گیا اور کراچی کو بدلنے کی کیا وجہ تھی۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے اپنی ڈاکومنٹری کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد 1960 کے آس پاس اسے اسلام آباد سے بدلا گیا۔ لفظ اسلام آباد کا مطلب ہے اسلام کا شہر۔ اسلام آباد صوبہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار مرتفع پر واقع ہے۔ اسلام آباد کو ایشیا میں انسانی آباد کاری کے ابتدائی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں پتھر کے زمانے کے کچھ ابتدائی نمونے اسلام آباد میں پائے گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کئی صدیوں پرانے ہیں۔ اسلام آباد شہر کے اتنا پرانا ہونے کی ایک گواہی دریائے سوان کے چھتوں سے برآمد شدہ پتھر ہے، جو کہ ابتدائی دور میں انسانوں کی کوششوں کی گواہی دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغفور کی ریسرچ کے مطابق اس علاقے میں بہت پرانی ثقافت کا ثبوت ملا ہے۔ کھدائی کے دوران ملنے والی انسانی کھوپڑیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کم از کم 5000 قبل از مسیح کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطہ دریائے سوان کے کنارے آباد ہونے والے نولتھک لوگوں کا گھر تھا، اور بعد میں اس خطے میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز 3000 قبل مسیح میں تیار ہوئی تھیں۔ 13ویں اور 18ویں صدی قبل مسیح کے درمیان اس خطے میں وادی سندھ کی تہذیب کو فروغ ملا۔ بعد میں یہ علاقہ آریائی برادری کی ابتدائی آباد کاری تھی، جو وسطی ایشیا سے خطے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ برصغیر پاک و ہند پر حملے کے دوران بہت سارے عظیم لشکروں جیسے ظہیر الدین بابر، چنگیز خان، تیمور اور احمد شاہ درانی نے خطے کو عبور کیا۔ قومی فنڈ کے مالی تعاون سے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھروں نے ابتدائی آثار قدیمہ کی کھدائی کی، جس میں شاہ فقیر غار کے قریب بان فقیران بدھ مت کے اسپوپا کی باقیات کا پتہ چلا۔ یہ تو تھی اسلام آباد بلکہ راج شاہی پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ۔ اب پاکستان بننے کی بات کرتے ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان نے آزادی حاصل کی تو کراچی شہر کو اس کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا، لیکن 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کو کئی وجوہات کی بنا پر فارورڈ دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا پلانڈ شہر ہے جو کہ مکمل پلاننگ کے بعد بنایا گیا۔ پاکستان کے دوسرے صدر اور پہلے ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان کے دور میں پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر کراچی شہر کو بدلا گیا تھا، جن میں کچھ نمایاں وجوہات یہ ہیں۔ روایتی طور پر پاکستان میں ترقی کا مرکز کراچی تھا اور ہر کام میں کراچی سب سے آگے تھا، بلکہ کراچی ہی آل ان آل تھا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جسے صدر ایوب خان ختم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے شہر بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کراچی ملک کے جنوبی سرے پر بھی واقع تھا اور عربین سی کی طرف سے حملوں کا بھی خدشہ تھا۔ پاکستان کو ایک ایسے دارالحکومت کی ضرورت تھی جو ملک کے تمام حصوں سے آسانی سے قابل رسائی ہو۔ لہٰذا 1958 میں ایک خاص سائٹ کا انتخاب کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جس میں دیگر خصوصیات کے ساتھ محل وقوع، آب و ہوا، رسد، دفاعی ضروریات پر خصوصی زور دیا گیا تھا۔ وسیع مطالعے، تحقیق اور ممکنہ مقامات کے مکمل جائزے کے بعد کمیشن نے 1959 میں راولپنڈی کے شمال مشرق کے علاقے کی سفارش کی۔ یہاں پر آپ کو ایک ایسی بات بھی بتاتے چلیں جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں۔ دارالحکومت کراچی سے براہ راست اسلام آباد منتقل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پہلے 60 کی دہائی کے شروع میں راولپنڈی کو عارضی دارالحکومت بنایا گیا تھا، اور اسی دوران اسلام آباد میں سارے ترقیاتی کام مکمل کیے گئے اور پھر اسلام آباد کو پاکستان کا نیا دارالحکومت بنایا گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ کراچی ایک کاروباری مرکز تھا اور
اسے جزوی طور پر سرکاری امور میں کاروباری مفادات کی مداخلت کی وجہ سے بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ اسلام آباد جو کہ راولپنڈی میں واقع فوج کے صدر دفاتر اور شمال میں متنازع کشمیر کے قریب تھا، اسی لیے اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت چنا گیا۔ اگر اسلام آباد کی صفائی اور خوبصورتی کی بات کریں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام آباد دنیا میں موجود 195 ممالک میں لندن کے بعد دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل سٹی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی آبادی کی۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اسلام آباد کی کل آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ پاکستان کا 9واں بڑا شہر ہے۔ اسلام آباد میں اکثریت پنجابی بولنے والوں کی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد میں 68% لوگ پنجابی بولتے ہیں، 15% پشتو، جبکہ 18% لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ اگر ٹورزم کی بات کریں تو اسلام آباد نہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا میں اپنے ٹورزم پوائنٹس کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے مشہور سیاحتی مقامات میں فیصل مسجد، جس کی تصویر پاکستانی 5000 روپے والے نوٹ کی بیک سائڈ پر موجود ہے، فیصل مسجد کے بعد دامنے کو، مارگلا زور، پاکستان مونومنٹ، شکر پریاں، لوک ورثہ میوزیم، راول لیک ویو پوائنٹ، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، پیر سہاوا اور مری ہلز شامل ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے، یہاں تقریباً 88% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ مذہب کی بات کریں تو پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح یہاں بھی مسلمان سب سے بڑی تعداد میں آباد ہیں، تقریباً 95% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اپنے نام کی طرح یہ شہر اسلام کا شہر ہے۔ اسلام کے بعد یہاں سب سے زیادہ کرسچن لوگ آباد ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 4% سے زائد عیسائی جبکہ 0.2% کے برابر ہندو آباد ہیں۔ اگر اکانومی کی بات کریں تو پاکستان کے جی ڈی پی میں 1% حصہ اسلام آباد کا ہے، حالانکہ پورے پاکستان کی آبادی کا 0.8% حصہ اسلام آباد میں رہتا ہے۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج جو کہ پاکستان کی تیسری بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، جس کا روزانہ کا ایوریج ٹرن اوور 10 لاکھ شیئر سے زائد ہے۔ دوستو، اپنی ڈاکومنٹری کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسلام آباد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ یہ تھی ہماری اسلام آباد کے بارے میں ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ڈاکومنٹری میں بتائے گئے کسی بھی حقائق سے کوئی اختلاف ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں۔